بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 اکتوبر ہے۔ 74 سال پہلے 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے کشمیر میں اپنی فوجیں اتاری تھیں، جس کی وجہ سے وہ آکوپائیڈ ہو گیا تھا، وہ مقبوضہ ہو گیا تھا۔ وہاں پر وہ ایک مسلم ریاست تھی، اگرچہ اس کے اوپر ایک ڈوگرا مہاراجا حکمران تھا۔ تو اصول یہ طے ہوا تھا کہ جو 500 سے زیادہ ریاستیں تھیں ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو پاکستان میں شامل ہو جائیں، چاہے تو وہ انڈیا میں شامل ہو جائیں، جو اس وقت بھارت کہلاتا تھا۔ بعد میں انہوں نے بھارت کو یہ کہا کہ ہمیں انڈیا تسلیم کیا جائے، اگرچہ انڈیا تو پھر ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، ایک حصہ پاکستان بن گیا تھا اور ایک حصہ بھارت بن گیا تھا۔ اب اس صورتحال میں جب 27 اکتوبر کو یہ جو واقعہ ہوا، انہوں نے قبضہ کیا، تو پاکستان کی طرف سے جو ہے اس کو لوگوں نے اس کی مزاحمت کی، اور آزاد کشمیر کا کچھ حصہ جو آزاد کشمیر کا کچھ حصہ، جیسے آج آزاد کشمیر کہتے ہیں ہم لوگ، وہ ہم نے فتح کر لیا۔ اور اب آخر میں 27 اکتوبر کا دن بلیک ڈے کے طور پر ہم مناتے ہیں، اور اس میں جو کشمیریوں کے ساتھ میں جو ظلم و ستم کی بربد کی داستان ہے وہ بہت طویل ہے۔ 1947 سے 27 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے اور وہ اب تک جاری ہے، اور یہاں تک کہ جو ان کا جو ایک اختیار تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں، اور یہ کہ مہاراجا نے جو ان سے معاہدہ سائن کیا تھا، اس کے مطابق اس کی جو حیثیت تھی ایک آزاد ریاست کی حیثیت تھی، اور اس کا جو وزیر اعظم الگ سے ہوتا تھا، وہ اور وہاں پہ کوئی بس نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک متنازع علاقہ تھا۔ اور جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں، کوئی 5-7 جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں، جو 5 جنوری کو ہوئی ہیں 1948 کو، اور اس کے بعد میں ہوئی ہیں، وہ اس کے مطابق وہاں پر ایک استصواب رائے ہونا تھا، ویب سائٹ ہونی تھی، جس کے بناسبت سے جو کشمیری جب یہ فیصلہ کرنے کا ان کو اختیار تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں یا ہندوستان میں شامل ہوں۔ تو اس وقت یہ پاکستان میں جوناگڑھ اور مناودر نے اعلان کر دیا تھا پاکستان میں شمولیت کا، حیدرآباد دکن نے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن انڈیا نے وہاں پر پولیس کشی کر کے، پولیس وہاں کو بھیج کر، پولیس ایکشن کر کے اس کو قبضہ کر لیا، یہ کہہ کر کہ حیدرآباد دکن کی جو نظام حیدرآباد دکن ہے وہ مسلمان تو ہے، حکمران مسلمان تو ہے، لیکن جو آبادی ہے وہ ہندوؤں پر مشتمل ہے۔ تو یہ چیز یہاں لاگو ہوتی تھی، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ مسلمانوں کا 90 سے بھی اوپر 93% کے قریب مسلمان ہیں وہاں پر، اور وہ ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ ان کو بھی یہ اختیار ہونا، اسی قسم کا اختیار ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی پاکستان میں شامل ہو جائیں، اور پاکستان کو یہ اختیار کہ وہ جو بھی طاقت استعمال کریں یا کچھ بھی کریں، لیکن جس طرح سے انڈیا نے کیا تھا اس طرح سے ہم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کیونکہ نئی ریاست تھی تو ہم نے وہ اختیار کو استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ ہم ایک اچھے ملک کے طور پر، ایک اچھے پڑوسی کے طور پر انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ لیکن اب یہ ظلم یہ ہوا کہ انہوں نے پھر اس کو بھی مزید یہ کیا کہ 5 اگست 2019 کو ان کے وہ سارے اختیارات طلب کر لیے جو کہ کشمیریوں کو دیے گئے تھے، اور جو کہ مقبوضہ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، سری نگر جموں کا علاقہ جو ہے، وہ ان کو اس میں سارے اختیارات جو ان کی آزادی کے تھے یا ان کے انڈیپینڈنس کے تھے یا ان کے ایک الگ حیثیت کے تھے، وہ انہوں نے ان کو چھین لیا انڈیا نے زبردستی۔ اور پھر یہ 5 اگست 2019 سے جو واقعات ہوئے ہیں، وہ واقعات میں اب شدت آ گئی ہے، اور اس لیے ہم یہ لوگ پاکستان میں جو ہیں 27 اکتوبر 1947 سے لے کر اب تک ہم جو ہے اس کو بطور ایک سیاہ دن کے طور پہ مناتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا اور پاکستان کا اور کشمیریوں کے لیے جو ہے سیاہ دن ہی ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں انڈیا نے زبردستی یہاں پر فوج کشی کی تھی، اور اس کو بھی ریپس کر دیتے اگر ہمیں اقوام متحدہ کی قرارداد یہ ایشورنس نہ دیتی
کہ ہم جو ہے سب صاحب رائے ہوگی اور یہاں پر سارا نظام ہوگا، تو ہم اگر یہ ہوتا تو وہ سارے کشمیری پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور اب بھی وہ وہاں پر سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں۔ اتنے دنوں تک کرفیو رہنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کشمیری انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ 2019 کے فوراً بعد جو 1 سال سے زیادہ تک وہاں کرفیو رہا، تو اور وہ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ وہ بتاتے خود تبصرہ برائے ہو چکا ہے، ہم اس کو تبصرہ برائے سمجھتے ہیں، ویب سائٹ سمجھتے ہیں۔ کشمیریوں نے اپنا یہ رائے دے دی ہے کہ وہ اس میں انڈیا کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے وہاں کی حکومت ختم کر دی، وہاں گورنر راج لاگو کر دیا، اور جو ظلم و ستم کی داستانیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک دن جو ہے دنیا کا جو منظرنامہ بدلے گا اور کشمیریوں کو آزادی ملے گی، اور کشمیری پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، جو کہ ایک ان کی دیرینہ خواہش ہے۔ جس طرح سے گلگت بلتستان نے اپنے آپ کو آزاد کر کے اور پھر پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا، اسی طرح سے کشمیری بھی کریں گے۔ اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ دنیا کو اس وقت یہ ضرورت ہے، یہ بات کی ہے کہ دنیا میدان عمل میں آئے اور کشمیریوں کو آزاد کرانے میں، ان کا حق دلانے میں، ان کو اپنے مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو بھارت وہاں پر جو ظلم و ستم کے بربریت کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، وہ ہم انتہائی دکھ کے ساتھ میں ہم اپنے ساتھیوں کا سکھ کا تلاش چاہتے ہیں کہ ان کو سکھ کا سانس لیں اور آزادی ان کو ملے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ یہ NM TV ہے، میں نصرت مرزا ہوں اس کا اور اس میں ہم یہاں اس وقت دیار غیر میں بیٹھ کر اپنے کشمیر کا بلیک ڈے منا رہے ہیں، اور وہ ہم ان کے مکمل حمایت کا اور ان کے ساتھ تعاون کا، اور ان کے ساتھ میں اخلاقی اور سفارتی اور جو بھی تعاون ہم سے ممکن ہو سکتا ہے وہ ہم ان کے ساتھ میں کریں گے، تاکہ کشمیری آزاد ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد، کشمیر کی آزادی زندہ باد۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ آزادی کشمیریوں کو نصیب ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔